مدینہ شریف کا بازار ہے، آمنے سامنے دکانیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ہیں، ان کی کپڑے کی دکان ہے، اور ان کے بالکل سامنے ایک یہودی کی دکان ہے۔ اور جو یہودی تھے وہ دل میں بغض رکھا کرتے تھے، بغض و کینہ رکھا کرتے تھے، بھلے سامنے والے تھے، سامنے رہتے تھے، لیکن ان کے دل میں بغض رہا کرتا تھا، آج بھی ہے۔ ایک روز کی بات ہے کہ مسلمان کی دکان پر ایک یہودی آیا، مسلمان کی دکان پر ایک یہودی آیا اور ایک کپڑا ٹنگا ہوا تھا، اس نے اس کپڑے کے بارے میں بات کی کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ مسلمان نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا کہ ایسا کرو، سامنے والی جو دکان ہے وہاں سے جا کر لے لو، وہ سامنے جو دکان ہے نا اس کے پاس بھی یہ والا کپڑا ہے، وہاں جا کر لے لو۔ اسے بڑا عجیب لگا کیونکہ وہ یہودی تھا، وہ بہت کچھ سوچنے لگا کہ شاید میں یہودی ہوں اس لیے یہ مجھے کپڑا نہیں دینا چاہتے۔ سامنے جو دکان تھی وہ یہودی کی تھی، وہ اس دکان میں چلے گئے، اور وہ یہودی اس وقت دیکھ رہا تھا جس وقت یہ یہودی مسلمان کی دکان میں آیا تھا، اور اس نے جب جا کے وہاں پہ وہ کپڑا مانگا تو اس یہودی نے کہا کہ پہلے تو تم اس دکان پر گئے تھے نا؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا وہاں پہ کیا مانگنے گئے تھے؟ تو کہا یہی کپڑا میں نے مانگا تھا۔ تو کہا یہ کپڑا تو اس دکان میں بھی ٹنگا ہوا ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں لیا آپ نے؟ کیا انہوں نے قیمت زیادہ کہی؟ تو کہا نہیں، قیمت کی تو بات ہی نہیں ہوئی، میں نے جیسے ہی اس کپڑے کا مطالبہ کیا اس شخص نے کہا کہ جاؤ سامنے کی دکان سے لے لو، سامنے کی دکان سے یہ کپڑا لے لو۔ تو کہا ایسا کیوں کہا اس نے؟ تو کہا مجھے کیا پتا، آپ ایسا کرو یہ کپڑا مجھے دے دو۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید یہ یہودی ہے اور میں بھی یہودی ہوں، اور مسلمان ہم سے بغض و کینہ رکھتے ہیں، شاید اس بنا پر اس نے اس کو کپڑا نہیں دیا۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی، کہا چلو چلو اس دکان میں۔ اس نے بہت کچھ دل میں سوچا کہ وہاں جا کے میں ایسا بھی کہوں گا، ایسا بھی کہوں گا، اور مسلمان بڑے دیندار اور بڑے نیک بنتے ہیں، تو آج موقع ملا ہے کہ دو باتیں سنا دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے اس کی کلائی پکڑی اور یہ دکان میں حاضر ہو گیا۔ آیا اور کہا کہ بھائی اس نے یہ کپڑا جب آپ سے مانگا تو آپ نے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے یہ کپڑا اسے کیوں نہیں دیا؟ تو کہا کیوں؟ تو کہا یہ میرے وہاں وہی کپڑا آ کے مانگتا ہے جو کپڑا آپ کے وہاں یہ لینے آیا تھا، تو آپ نے اس کو یہ کپڑا کیوں نہیں دیا؟ تو کہا بات اصل میں ایسی ہے کہ میں صبح سے یہاں بیٹھا ہوں اور مجھے الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج کے دن کی روزی عطا کر دی، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دکان پہ ایک بھی گراہک نہیں آیا، آپ کی دکان پہ ایک بھی گراہک نہیں آیا، اور جب اس نے آ کے یہ کپڑا مانگا تو میری نظر آپ کی دکان پر گئی کہ یہ کپڑا تو آپ کے بھی پاس ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو میں آپ کے پاس بھیج دوں اور آپ کا بھی دھندا ہو جائے۔ اس یہودی نے یہ بات سنا تو اس کے پیروں سے تلے زمین نکل گئی۔ کہا ایسا لیکن آپ کیوں کرو گے؟ میں تو یہودی ہوں، میں مسلمان تھوڑی ہوں جو آپ ایسا کرو گے، بات کچھ اور ہے، سچ سچ بتائیے کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ صحابی نے فرمایا کہ بھلے تو یہودی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا خیال رکھو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور تو میرا پڑوسی ہے تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تیرا خیال کروں، اور صبح سے تیرے یہاں جب گراہک نہیں آیا تو اس لیے میں نے اس گراہک کو تیرے یہاں بھیج دیا، اب تو اس کو لے جا اور وہ کپڑا اسے دے دے۔ اب یہ جو تیسرا تھا جو گراہک تھا یہ بھی سن رہا تھا، اب یہ پکار اٹھا، یہ کہتا ہے کہ اب کپڑا بعد میں لیں گے، اور وہ کہتا ہے اب کپڑا بعد میں بیچیں گے، ہم دونوں کو لے چلو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پہلے ہمیں کلمہ پڑھا اس کے بعد اب ہم تجارت کریں گے۔ دونوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو۔ تو یہ مسلمانوں کا اخلاق ہوا کرتا تھا۔ آج کپڑے کی دکان ہماری بھی ہیں، پورا مارکیٹ بھرا ہوا ہے، گراہک آتے ہیں تو دوسری دکان میں بھی جا رہے ہو نا تو پڑوس کی دکان والے وہاں سے آواز دیتے ادھر آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، سب سستا ملے گا، اچھا ملے گا۔ دکان میں LED لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مرکیوری لائٹ بولتے ہیں نا، وہ لگی ہوئی ہیں، خوب سارا فوکس نا لائٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ گراہک کو وہ خوبصورت دکھے، ٹھیک ہے، اور ایک طرف پوسٹر لگا دیا جاتا ہے کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں ہم نے اس قدر لائٹنگ لگائی ہے نا کہ یہ مال بہت خوبصورت دکھے گا، اور یہ گھر لے جا کے جب یہ عورت دیکھے گی یا یہ مرد دیکھے گا تو اسے پسند نہیں آئے گا، تو یہ ضرور واپس کرنے آئے گا، تو پہلے سے بورڈ لگا دیا ہے کہ بیچا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، اور دکان کے باہر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کے کرم سے۔ تو یہ ہمارے اخلاق ہے نا، ایسا ہی ہو رہا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بیچا ہوا مال، اچھے اخلاق کی بات آ گئی تو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اگر بیچا ہوا مال
کوئی واپس لے کے آئے، کسی شخص نے کوئی مال بیچا اور وہ لے کر چلا گیا اور پھر وہ واپس لے کر آ گیا کہ بھائی مجھے یہ مال نہیں چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا بنا کسی تفصیص کے، بنا چوں چرا کیے، بنا بحث کیے، تو اللہ رب العزت اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے۔ تو کتنا آسان ہے کہ یہ ہمارے اخلاق ایسے ہونے چاہیے۔ اخلاق میں پھر ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب کہیں پہ ظلم ہو رہا ہو نا، خوش اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے چاہے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہم وہاں سے نکل جائیں یہ کہہ کے کہ یار ہم نہیں منہ لگتے ان کے، یہ خوش اخلاقی نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ چاپلوسی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اسلام کے تین درجے ہیں، 3 درجے اسلام کے ہیں، جو ان تینوں میں نہیں ہے وہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ پہلا درجہ اسلام کا، ایمان کا یہ ہے، ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اگر کچھ غلط ہوتا آپ دیکھو، کچھ غلط ہوتا آپ دیکھو تو اس کو اپنی طاقت سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہوں تو اپنی طاقت سے روک دو۔ لیکن اگر ایسا لگتا ہے کہ میں نے اگر یہاں اپنا ہاتھ لگایا یا ہاتھ چالاکی کی تو بات بڑھ جائے گی اور معاملہ بگڑ جائے گا، تو دوسرا درجہ یہ ہے ایمان کا کہ اس بات کو اپنی زبان سے روکو، مطلب وہاں جا کے سمجھاؤ کہ بھائی آپ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، یا آپ ظلم کر رہے ہو، یا یہ آپ گناہ کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں نے زبان سے بھی بات کی تب بھی بات بگڑ جائے گی، کہ میرے کہتے ہی جھگڑا ہو جائے گا، میں نے اگر یہاں زبان کھولی تو بھی جھگڑا ہو جائے گا، تو وہاں تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں اس کو غلط سمجھ لو، دل میں غلط مان لو کہ یہ جو کر رہا ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب جس کے اندر یہ بھی نہیں ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ تو بتاؤ دارو بیچنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے نا۔ ہم اس کو اگر دل سے غلط جانتے ہیں تو شرابی کو چھوڑو، جو شراب کا دھندا کر رہا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں نا۔ اگر ہم اس کو برا جانتے تو ہم اس کو دعا دیتے کیا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے؟ وہ تو اللہ سے کھلی دشمنی کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اس کو دعا دے رہے ہیں کہ تیرے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو مطلب ہم اپنے تیسرے درجے سے بھی باہر نکل گئے، تیسرے درجے سے بھی باہر نکل گئے۔ اگر یہی چیز، اگر کوئی مولوی ہے، کوئی داڑھی والا شخص ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کو سلام کرنے کی بات آئے، آمنے سامنے سے نکل جاتے اس کو سلام نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں کیا؟ ارے بڑا گھمنڈی ہے، سلام کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتا، کیا بار بار میں ہی سلام کروں؟ یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی افضل ذات کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ترس گئے سلام کرنے کو، کہیں سے بھی گزر ہوتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام کر دیتے، بچوں کو بھی سلام کرتے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب کا بزنس جو کر رہا ہے اس کو سلام کرتے چاہے وہ جواب بھی نہ دے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی نظروں میں ہماری 2 کوڑی کی عزت ہے، 2 کوڑی کی حیثیت ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مجھے سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ کوئی معاملہ پھنس جائے تو یہ پولیس اسٹیشن کا یا کوئی معاملہ ہو تو میرے سے مطلب نکال لے، ہم اس لیے سلام کر رہے ہیں، اور یہ بات وہ بھی جانتا ہے۔ تو نہ وہ اس کی نظر میں ہماری عزت ہے اور نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں تو کھلی بات ہے نا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، اور ہم اس کو سلام کر رہے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ دعا ہے نا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے۔ تو جو اللہ سے کھلی دشمنی کر رہا ہے ہم اس کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں، اور جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو نمازی ہے، اس کے لیے ہم فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس کو سلام کرو، تو یہ جواب کہاں دیتا ہے؟ کیا میں ہی اس کو بار بار سلام کروں؟ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے تعلق سے بیان فرما رہے تھے احکام کہ کون کس کو سلام کرے، کہ چلنے والا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آ کے سلام کرے، سواری سے جو چل رہا ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ مطلب بہت لمبی حدیث شریف ہے، مفہوم چھوٹا سا عرض کر دوں۔ آخر میں صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 لوگ آمنے سامنے سے آ رہے ہوں تو پھر کون کس کو سلام کرے؟ یعنی حدیث شریف بہت لمبی ہے کہ چھوٹوں کو جیسے بہت، تو کہا کہ جب 2 لوگ آمنے سامنے سے آ رہے ہوں، کیونکہ معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو جو چل کے آیا ہے وہ اس کو سلام کرے گا، ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں کرا تو وہ کر دے وے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 لوگ آمنے سامنے سے آ گئے چل کے، اب دونوں کی سیم کیفیت ہے، تو ان میں پہلے سلام کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سلام وہ کرے گا جو اللہ کا مقرب بندہ ہے،
مطلب سمجھے اس کا؟ جو اللہ کا قریبی ہے نا وہ پہلے سلام کرے گا. تو ہم جب سلام نہیں کرتے نا کسی کو تو یہ اپنا سرٹیفکیٹ ہم خود دیکھ لیں کہ ہم اللہ کے مقرب نہیں ہیں. اور اگر چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، تو جب بھی کوئی دکھ جائے نا تو پہلے سلام کر دو.